بہت سی خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصل عمر سے زیادہ بڑی اور ہر وقت تھکی ہوئی محسوس کرتی ہیں۔ صبح نیند پوری ہونے کے باوجود جسم میں تازگی نہیں ہوتی، معمولی کام بھی مشکل لگنے لگتے ہیں، بال پہلے سے زیادہ گرنے لگتے ہیں، چہرے کی چمک ماند پڑ جاتی ہے اور بغیر کسی واضح وجہ کے موڈ بھی خراب رہتا ہے۔ بعض اوقات جسمانی کمزوری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ روزمرہ کے معمولی کام بھی تھکا دیتے ہیں۔ زیادہ تر خواتین ان علامات کو ذہنی دباؤ، مصروف زندگی، نیند کی کمی یا بڑھتی عمر کا اثر سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم مختلف علامات کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ضروری غذائیت پوری مقدار میں نہیں مل رہی۔ اگر جلد بے رونق ہو رہی ہے، بال کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جسم میں پہلے جیسی طاقت باقی نہیں رہی یا ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے صرف عمر نہیں بلکہ وٹامن ڈی اور وٹامن B12 کی کمی بھی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وٹامن ڈی اور وٹامن B12 جسم کے لیے اتنے ضروری کیوں ہیں، ان کی کمی کی عام علامات کیا ہوتی ہیں اور کون سی غذائیں یا عادتیں ان کمی کو پورا کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، دیر تک جوان، تر و تازہ اور پرکشش نظر آنے کا راز صرف مہنگی کریموں یا میک اپ میں نہیں بلکہ اچھی صحت میں چھپا ہوتا ہے۔ جب جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق غذائیت ملتی ہے تو اس کا مثبت اثر خود بخود آپ کی جلد، بالوں، توانائی اور مجموعی شخصیت پر نظر آنے لگتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کے تمام پوائنٹس آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہر نقطہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ Hello everyone, I hope you all are doing great well. Alhamdulillah, I am also doing great. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو تقریباً ہر عمر کی خواتین سے تعلق رکھتا ہے۔ So let's move to today's topic. اگر جسم کو روزانہ ضروری غذائیت نہ ملے تو اس کا اثر صرف اندرونی صحت تک محدود نہیں رہتا بلکہ جلد، بالوں اور مجموعی شخصیت پر بھی صاف نظر آنے لگتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی جسمانی کمزوری، مسلسل تھکن اور ہڈیوں کے درد کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے چہرہ بے رونق دکھائی دینے لگتا ہے، بال کمزور ہو کر زیادہ ٹوٹنے لگتے ہیں اور ہر وقت سستی یا بے دلی محسوس ہو سکتی ہے۔ بہت سی خواتین ان علامات کو صرف بڑھتی عمر یا روزمرہ کی مصروفیت کا نتیجہ سمجھتی ہیں، حالانکہ کئی مرتبہ اصل وجہ جسم میں وٹامن ڈی اور وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے۔ اگر اس کمی کو بروقت پہچان لیا جائے اور مناسب غذا یا ڈاکٹر کے مشورے سے اسے پورا کیا جائے تو جلد، بالوں، توانائی اور مجموعی صحت میں واضح فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وٹامن ڈی اور وٹامن B12 کی کمی آج بہت سی خواتین کے لیے ایک عام مسئلہ بن چکی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر خواتین کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ مسلسل تھکن، بالوں کا گرنا، جسمانی کمزوری، ہڈیوں کا درد یا ہر وقت چڑچڑاپن محسوس ہونے کو معمول کی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں، حالانکہ یہ علامت جسم میں غذائی کمی کی طرف سے اشارہ بھی ہو سکتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے خطے میں سال کے بیشتر دن سورج کی روشنی موجود رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود وٹامن ڈی کی کمی بہت عام ہے۔ اس کی وجہ صرف دھوپ کی کمی نہیں بلکہ طرز زندگی ہے۔ زیادہ تر وقت گھروں یا دفتروں میں گزارنا، مناسب وقت پر دھوپ نہ لینا اور غیر متوازن غذا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وٹامن B12 بھی جسم کے لیے نہایت ضروری وٹامن ہے۔ یہ اعصابی نظام کو صحت مند رکھنے، خون کے سرخ خلیات بنانے اور دماغی کارکردگی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی کمی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اکثر لوگوں کو کافی عرصے تک اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ماہرین اسی وجہ سے اسے ایک خاموش مسئلہ بھی قرار دیتے ہیں کیونکہ علامات ظاہر ہونے تک جسم کافی حد تک متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ چند آسان عادتیں اپنا کر اور صحیح غذا کا انتخاب کر کے اس کمی کے خطرے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ آگے میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سادہ روزانہ کی عادت بھی شیئر کروں گی جو بظاہر بہت معمولی لگتی ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے اپنائی جائے تو جسم کو غذائی اجزاء بہتر انداز میں استعمال کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو ہم پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وٹامن ڈی اور وٹامن B12 کی کمی پوری کرنے کے مؤثر طریقے کیا ہیں۔ اب سب سے پہلے وٹامن ڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزانہ صبح کی دھوپ لے لی جائے تو وٹامن ڈی کی کمی خود بخود پوری ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ در حقیقت جسم میں وٹامن ڈی بننے کے لیے سورج کی محسوس UVB شعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ شعاعیں عموماً دن کے درمیانی اوقات میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ صبح کی دھوپ ذہنی سکون اور تازگی کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اس پر انحصار کرنا وٹامن ڈی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو مناسب وقت، مناسب دورانیے اور احتیاط کے ساتھ دھوپ لینا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دوپہر کے اوقات میں محدود وقت کے لیے جسم کے کچھ حصے سورج کی روشنی کے سامنے ہونے سے وٹامن ڈی بننے میں بہتر مدد مل سکتی ہے۔ تاہم جلد کی حساسیت، موسم اور ہر فرد کی صحت مختلف ہوتی ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ دیر دھوپ میں رہنے سے گریز کریں۔ اب بات کرتے ہیں ان غذاؤں کی جو قدرتی طور پر وٹامن ڈی حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ انڈے کی زردی میں قدرتی طور پر وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے، اسی لیے یہ روزمرہ غذا میں شامل کرنے کے لیے ایک اچھا اور نسبتاً سستا انتخاب ہے۔ اگر آپ انڈے کھاتی ہیں تو انہیں زردی سمیت استعمال کریں۔ چائے ابال کر کھائیں، آملیٹ بنائیں یا کسی اور طریقے سے۔ بہت سے لوگ کولیسٹرول کے خوف سے زردی نکال دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی خاص طبی مسئلہ نہیں اور ڈاکٹر نے منع نہیں کیا تو اعتدال کے ساتھ زردی کھانا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مشروم بھی وٹامن ڈی کا ایک اچھا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ بعض تحقیق کے مطابق اگر مشروم کو پکانے سے پہلے کچھ دیر سورج کی روشنی میں رکھا جائے تو ان میں وٹامن ڈی کی مقدار بڑھ سکتی ہے، جس سے ان کی غذائی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار اپنی غذا میں مچھلی شامل کریں تو یہ جسم کی وٹامن ڈی کی ضرورت پوری کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وٹامن B12 کی، جو خواتین کی مجموعی صحت، توانائی اور اعصابی نظام کے لیے نہایت اہم وٹامن ہے۔ یہ خون کے سرخ خلیات بنانے، دماغ کی بہتر کارکردگی برقرار رکھنے اور جسم کو متحرک رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن B12 قدرتی طور پر زیادہ تر جانوروں سے حاصل ہونے والی غذاؤں جیسے گوشت، مچھلی، انڈے، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء میں پایا جاتا ہے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف سبزی خور افراد ہی وٹامن B12 کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گوشت کھانے والے افراد میں بھی اس کی کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ بعض غذائی عادات بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ کھانا ختم ہوتے ہی فوراً چائے یا کافی پی لیتے ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق کھانے کے فوراً بعد چائے یا کافی پینے سے بعض غذائی اجزاء خصوصاً آئرن کے جذب ہونے پر اثر پڑ سکتا ہے اور بعض حالات میں یہ مجموعی غذائی افادیت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چائے یا کافی کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد یا کھانے سے کچھ دیر پہلے ہی پی جائے تاکہ جسم کو ضروری غذائی اجزاء بہتر طریقے سے جذب کرنے کا موقع مل سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جسم میں وٹامن B12 کی کمی ہو تو کون سی غذائیں اس کمی کو پورا کرنے میں مدد دے سکتی ہیں؟ کلیجی وٹامن B12 کی بہترین قدرتی ذرائع میں شمار ہوتی ہے۔ مناسب مقدار میں ہفتے میں 1 بار کلیجی کھانا جسم کو کافی مقدار میں وٹامن B12 فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے، مچھلی، دودھ، دہی، پنیر اور دیگر ڈیری مصنوعات بھی وٹامن کے اچھے ذرائع ہیں۔ اگر آپ اپنی روزمرہ کی غذا میں ان چیزوں کو اعتدال کے ساتھ شامل رکھیں تو وٹامن B12 کی ضرورت پوری کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اکثر خواتین تھکاوٹ دور کرنے کے لیے خود سے ہی وٹامن ڈی یا B12 کی سپلیمنٹس لینا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی قسم کی گولیاں یا سپلیمنٹس ڈاکٹر کے مشورے اور بلڈ ٹیسٹ کے بغیر کبھی نہ لیں۔ اگر آپ بغیر ضرورت کے اس کی ہیوی ڈوز لیں گی، خون میں کیلشیم کی سطح خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے، جو براہ راست آپ کے گردوں پر بوجھ ڈالتی ہے۔ بہت سے کیسز میں بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے سپلیمنٹس لینے سے گردے فیل ہونے تک کی نوبت آ چکی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی صحت کے ساتھ کوئی ایسا تجربہ نہ کریں۔ اگر آپ میں ان وٹامنس کی کمی ہے تو پہلے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور صرف اسی ڈوز کو استعمال کریں جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے۔ صحت کے معاملے میں خود ڈاکٹر بننا آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔
تو یہ تھی آج کی اہم معلومات۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے اور ضروری ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔